میرے ساتھ ایڈمنسٹریٹر اوقاف یوسف علی صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں جو محلہ جٹا میں دارالمساکین کو سرب و مہر کیا گیا ہے اس بارے میں علاقے کے کچھ تحفظات ہیں وہ کس حد تک درست ہیں؟ بیسیکلی یہ دارالمساکین کی جو پراپرٹی ہے وہ تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک سرکولر روڈ پہ اور سٹی کے بالکل دل میں واقع ہے. 74 مرلے کی زمین ہے جو کہ صوبائی حکومت نے 1949 میں اس کو ٹیک اوور کیا تھا, اس کا کنٹرول لے لیا تھا ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے. یہ تقریباً اس ٹائم سے لے کے 2009 تک ہم باقاعدہ طور پہ اس کو لیز پہ دیتے آ رہے تھے, لیکن 2009 میں اس پراپرٹی کو کچھ اس کے جو اس کی وجہ سے اس کو ہم نے وہاں پہ اس کی لیز کینسل کی. تو 2009 سے اب تک جو ہے وہ غیر قانونی طور پر اس میں کچھ لوگ کام کر رہے تھے. چونکہ آپ نے شاید یہ وزٹ بھی کی ہو یہ جگہ, اس میں یہ اس کی بلڈنگ جو ہے وہ بہت خستہ حالت میں ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ادارے جو ہمارے مسلسل ہمارے اوپر زور دے رہی تھی اور ہمارے پیچھے مسلسل آ رہی تھی کہ آپ اتنی قیمتی زمین جو کروڑوں اربوں کی زمین ہے آپ نے بالکل اس طرح آئیڈل رکھی ہوئی ہے, اس کو آپ نہ یوٹیلائز کر رہے ہیں نہ کمیونٹی کو. تو اور کچھ ہمارے پروونشل گورنمنٹ کی جو گڈ گورننس انیشیٹوز ہیں اس کے انڈر جو ہم نے ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہم نے ان کو دی تھی, تو ان کی ڈائریکشنز پہ بھی ہم نے اپنا ہمارے اوقاف کا جو ہمارے افسران ہیں, ساتھ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پولیس اور کچھ ہمارے جو اکاؤنٹیبلٹی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے وہاں پہ جا کے اس کے خلاف آپریشن کیا ہے اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ بلڈنگ جو تھی بہت بڑی خستہ حالت تھی جہاں پہ خواتین ایک دستکاری کا سینٹر چلاتی تھی. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ بلڈنگ کی جو حالت ہے بہت خراب ہے اور گر نہ جائے, یہاں پہ کوئی کیجولٹیز نہ ہو جائے, اس چیز کو بھی ہم نے وہ کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اوقاف کی ریونیو کو بڑھانے کے لیے بھی ہم نے ایک ایفرٹ کی ہے, چونکہ جگہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے, کمرشل بھی ہے. تو ہمارا جو پلان ہے اس کے اوپر جو صوبائی حکومت کو ہم نے اپنے پلان دیے, اور یہاں پہ جو ہم ٹیکنیکل ٹیم ہمارا کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی کنسٹرکشن اس طرح کریں کہ جس سے ہمارے جو لوکل کمیونٹی والے ہیں وہ بھی مستفید ہوں اور اوقاف کو بھی ایک ریونیو آئے, کیونکہ جگہ بہت بڑی ہے, کمرشل ہے اور اوقاف کو بھی تھوڑے سے فائنینشیل ایشوز ہیں. تو لہٰذا اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, یوٹیلائز کرنے کے لیے اور اپنی ریونیو کو بڑھانے کے لیے, اور لوکلز جو کمیونٹی والے ہیں ان کی جو جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں پہ اپنے مطلب اس طرح پروگرام اور غمی خوشی کے پروگرامات اور وہ کرتے ہیں, تو اس کے لیے اس کو بھی انشاءاللہ جو ہمارا پلان آگے آئے گا اس میں ان کو بھی ہم جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس طرح نہیں ہے کہ ہم ان کو بالکل اگنور کر دیں گے, نکال دیں گے وہاں سے. ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی ہمارا وہاں پہ اگر کوئی پلازا بنے گا, کوئی مارکیٹ بنے گی, جو بھی بنے گا, تو انشاءاللہ ان کو ہم بالکل خاطر رکھ کے ان کی فیسیلیٹیشن ہم وہاں پہ کریں گے انشاءاللہ. آپ نے جو 1 سال ہوا ہے یا 10 ماہ ہوئے ہیں اس دوران ایسی کون سے اقدامات اٹھائے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے نہیں ہوئے اور اس سے ڈپارٹمنٹ کو خاطر خواہ فائدہ بھی حاصل ہوا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں, اوقاف ڈپارٹمنٹ چونکہ زیادہ تر پراپرٹیز کو, وقف پراپرٹیز کو ڈیل کرتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹیز کے ایشو بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. کئی عدالتوں میں ایشوز چل رہے ہیں, کہیں پہ ہمارے بلیک اینڈ وائٹ جو رولز ریگولیشنز ایکٹس میں ایشوز ہیں. اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ انڈاکومنٹڈ تھی, وہ فائلوں میں پڑی ہوئی تھی. تو اس کے لیے ہم نے بہت ہی زیادہ اقدامات اٹھائے ہیں, اور اس کا جو سب سے پہلا وہ ہے ہم نے ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے, اور ہم نے ہماری جتنی بھی پراپرٹی ہے اکراس دی پروونس اس کو ڈاکومنٹڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا, MIS مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, جس میں ہم نے تمام پراپرٹیز جتنی بھی ہم, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, چاہے کمرشل ہو یا چاہے ریزیڈینشل ہو, اس سب کو ہم نے ڈیجیٹائز کر دیا ہے. اس کا ہر ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل آف دیٹ پراپرٹی رائٹ فرام دی نوٹیفیکیشن ٹل دی پکٹوریل ایویڈنس آف دیٹ پراپرٹی ہم نے سب کو اس MIS جو ہے نا اس میں ڈال دیا ہے. تو ایک تو ہماری پراپرٹی ساری ڈیجیٹائزڈ ہو گئی, ہماری ریونیو ڈیجیٹائزڈ ہو گئی. اس کے علاوہ جو ہمیں دوسرا سب سے بڑا ایشو آ رہا تھا وہ عدالتوں کا تھا. مجھے نہیں پتا, لیکن میں جو فیل کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم عدالتوں پہ ہم اپنے کیسز کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کرتے. میں جب سے آیا ہوں میں اپنے سٹاف کی سپورٹ, ہمارے جو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹرز ہیں, جو مینیجرز ہیں اور دوسرا سٹاف ہے, اس کی سپورٹ سے ہم نے ہر پیشی میں, ہر عدالت میں ہم نے جا کے خود میں بحیثیت ایڈمنسٹریٹر ہم نے وہ کیس لڑے, الحمدللہ میجورٹی کیسز ہم نے ون کیے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہماری مردان میں ایک پراپرٹی ہے جو 36,000 کنال زمین ہے, اس کے علاوہ اور کئی اس طرح کمرشل
پلاٹس ہیں, ایگریکلچر زمینیں, جن کے کیسز ہم نے الحمدللہ وہ جیتے ہیں. تیسری جو سب سے بڑی چیز, امپورٹنٹ چیز ہے, جو کہ ہمارے اوقاف ڈپارٹمنٹ کی جو پروگریس ہے یا ریونیو کلیکشن ہے اس میں بڑی ہرڈل تھی, وہ یہ تھی کہ ہماری رولز اینڈ ریگولیشنز ایکٹ, اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بہت پرانی تھی, جس کی وجہ سے ہمیں آج جو نئے ماڈرن دور میں اس کو ریونیو کو ڈیجیٹائز کرنے میں ہمیں بڑی ایشوز آ رہے تھے. تو الحمدللہ اس میں بھی ہم نے بہت زیادہ وہ چیزیں کلیئر کر دی ہیں, اور ہم پروونشل گورنمنٹ کیبنٹ کو وہ چیزیں بھیج رہے ہیں اور اسمبلی کو بھیج رہے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ اس پہ کبھی انشاءاللہ جو ہماری چیزیں تھوڑی سی فائنلٹی حاصل کر لیں گی تو میں آپ کو خود بلاؤں گا, اور اس پہ انشاءاللہ ایک اگر آپ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی انٹرویو کرنا چاہتے تو میں ڈیٹیل, ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل میں آپ کو دے دوں گا. بہت زیادہ ریفارمز ہم انشاءاللہ لے کے آئے ہیں. کئی زمینیں ہم نے کوئی 2,500-3,000 کنال زمین ہم نے ایڈ کیے جو ہماری اوقاف کی تھی ریونیو ریکارڈ میں, لیکن لوگ اس پہ قابض تھے ہزارہ ڈویژن میں. وہ بھی ہم نے, میرے اسٹاف جو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ہیں اور دوسرے مینیجرز ہیں, ان کی سپورٹ سے ہم نے وہ زمینیں بھی ریکور کر لی ہیں, ان کو نوٹیفائی کر دی انشاءاللہ. وہ بھی عنقریب ہمارے جب گزٹ نوٹیفائی ہو جائے گی تو ہمارے اس میں ایڈ آن ہو جائے گی. وہ ہزارہ میں کتنی زمین ہے؟ تقریباً 2,500 کنال زمین, 2,500 کنال زمین ہم نے ایڈ آن کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے مردان میں 3,000 کنال زمین ریٹریو کی ہے, انکروچ زمین وہ ہم نے قبضے میں لی ہے, اور مختلف فرنٹس پہ ہم نے الحمدللہ کیس جیتے ہیں. اس کے علاوہ سدے میں ہماری 105 دکانیں ہیں, وہ بھی ہم نے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے تھرو کیبنٹ وہ لے لی ہے, چونکہ اس میں تھوڑے ایشوز آ رہے تھے تو کیبنٹ اس میں کمیٹی بنائی ہے, اینڈ کمیٹی ول ڈیسائیڈ اٹس فیٹ. اس کے علاوہ سیس فنڈ کی مد میں جو ہماری اربن امویبل ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس جو کلیکٹ کرتی ہے لوکل گورنمنٹ, اس میں اوقاف ڈپارٹمنٹ ایکٹ کا انڈر تقریباً 8% اوقاف ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے. تو وہ کیس بھی ہم نے الحمدللہ کیبنٹ کو بھیجا ہے اور اس پہ بھی کام شروع ہے. تو انشاءاللہ جو ہمارا ریونیو کا سٹریم ہے وہ ٹائم, ظاہری بات ہے ٹائم ہر ریفارم میں جب بھی ہوتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے, تو انشاءاللہ ود ان ایئر ہماری ریونیو مینی فولڈ جو ہے انکریز ہو جائے گی. اور اس کی میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں جو کہ بہت خوشائند بات بھی ہے اور آپ شاید اپریشیٹ بھی کریں, جو ہماری ریونیو تھی پچھلے اس مہینے سے, جو پچھلے جتنے بھی سال تھے یا مہینے تھے اس میں بہت کم آ رہی تھی. تقریباً ہماری اس مہینے میں جو ہم نے ریفارمز کر کے جو ہماری ریونیو ہے وہ تقریباً 120% انکریز اس ریونیو میں آیا ہے. آپ اندازہ کر لیں تو کہ ہماری جو ریفارمز ہے وہ ابھی جو ہے پھل انشاءاللہ دینا شروع ہو گئی ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے ایڈمنسٹریٹر اوقاف یوسف علی صاحب کی باتیں سنی. یہ نہ صرف محکمے میں اصلاحات لا رہے ہیں بلکہ دارالمساکین کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عمارت انتہائی خستہ حال ہو چکی تھی اور اس کو انہوں نے اس لیے سر و مہر کیا ہے کہ وہاں پہ ایک پلازا بنایا جائے گا جس سے ادارے کو آمدن ہوگی, اور یہ وہاں پہ جو مقامی افراد ہیں جن کے تحفظات ہیں کہ ان کی جو غمی خوشی کی جگہ تھی وہ ان سے چھین لی گئی ہے, یہ ان کو وہاں پہ جگہ فراہم کریں گے, وہ اپنی غمی خوشی اسی طرح وہاں پہ منا سکیں گے. وہاں پہ دستکاری سینٹر بھی وہ کام کر سکیں گے, جس کی وجہ سے یہ جگہ سیل کی گئی ہے. چونکہ ہر جگہ پہ کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, کچھ بری ہوتی ہیں. ہمارا یہی کام ہے کہ ہم جو خامی ہیں ان کو بھی اجاگر کریں, جو خوبیاں وہ بھی ہیں. ہم یوسف علی صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا, اور جو لوگوں کے ذہنوں میں خدشات تھے وہ میرے خیال سے اب دور ہو گئے ہوں گے. کیمرہ مین صدری کے ہمارا شہزاد دورانی, ڈیلی میدان, پشاور.